ڈاکٹر شائستہ کی نظریں اس وقت رپورٹس پر گردش کر رہی تھیں، جبکہ سامنے بیٹھے وہ دونوں نفوس دم سادے ان کے باوقار چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مسکرا کر رپورٹس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے حورین کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ سامنے پڑے ہوئے ورق پر اس کے متعلق انفارمیشن لکھ رہی تھیں۔ ٹیل می اباؤٹ یور لاسٹ پیریڈ ڈیٹ۔ ڈاکٹر شائستہ نے سر جھکا کر اپنے سوال کو دہرایا اور وہ کتنی دیر پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شاید اسے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ 15 نومبر، اس نے آہستگی سے منمناتے ہوئے ڈاکٹر شائستہ کو بتا دیا۔ ساتھ بیٹھا ہوا شخص اس کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسے سوالات پر وہ بے مقصد ہی سرخ ہو جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس بار برہان خود ہلکا سا میز کی جانب جھکا تھا۔ وہ فکر مندی سے ڈاکٹر شائستہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حورین کو گرم ہوا بھی چھو کر گزرے یہ اسے برداشت نہیں تھا، جبکہ آج وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ یہ بھلا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر برہان، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تقریباً 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے اور آپ کو اپنی مسز کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ارلی پریگنینسی میں ڈاکٹر اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھی، جبکہ وہ یکٹک ڈاکٹر شائستہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ 6 سے 7 ہفتوں کا حمل؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بدگمانی اس کی نس نس میں اترتی چلی گئی۔ ایک کاٹ دار نظر حورین کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کا دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا برہان پریگنینسی نہیں چاہتا؟ ڈاکٹر شائستہ کی فکر مندی ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ فوراً بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر شائستہ کے سامنے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ شرمندگی اس شخص کی بدگمانی سے بڑی نہیں تھی۔ ان سے رپورٹس لیتے ہوئے وہ فوراً ہی اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، اتنی شدت سے کہ برہان کی سخت نظروں کا سامنا اس سے پہلی مرتبہ کرنا پڑا۔ لیکن اس نے جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا وہ تو خود حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ 22 سالہ لڑکی جو صرف اس کی محبتوں سے واقف تھی، اس کی بدگمانی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ برہان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ کیا ہوا برہان؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی زبان سے اس نے برہان سے پوچھتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو رکھے تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں مزید گھلی ہوئی سرخیاں، بے تحاشا سرخ آنکھیں، اور واپسی کی ڈرائیونگ ایسی تھی جیسے وہ ابھی کسی گاڑی سے ٹکرا کر ان دونوں کی جان لے لے گا۔ اس نے نرمی سے برہان کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، جسے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ اس وقت وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات کا آ رہا ہے، وہ کیوں اتنی بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کو اس نے سنا تھا، لیکن شاید اس قدر تفصیل سے نہیں سمجھا جس قدر تفصیل سے برہان سمجھا تھا۔ ان کی شادی 8 دسمبر کو ہوئی تھی اور آج 1 جنوری، یعنی ان کی شادی کو صرف 22 دن گزرے تھے اور وہ 6 سے 7 ہفتوں سے حاملہ تھی۔ عابدہ بیگم صبح سے ہی اپنی ایک عزیزہ کی طرف تھیں، اسی لیے حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ انہیں حورین کی خراب طبیعت کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے تھامتے ہوئے تیز چلنے لگا، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا، اس کے کان برہان کا اس سے طرح ٹریٹ کرنا کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ بس برہان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل، کندھوں سے پھسلتی ہوئی شال، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا اور دروازہ اس قدر سختی سے بند کیا کہ اس دھاڑ پر وہ چھلتے ہوئے مزید سہم گئی۔ اپنی سرخ نظروں کو حورین کے چہرے پر گاڑے ہوئے وہ بس اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لرزتے ہوئے لب، سرخ رنگت، ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اس معصوم لڑکی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کوئی ایسا ناقابل معافی جرم جس کے بعد برہان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی تم مجھے دھوکہ دے رہی تھیں، مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ بچہ میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ اس نے اتنی بے دردی سے کہا
کہ ایک لمحے کے لیے حرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ برہان! اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، لیکن وہ شخص اس کی حالت نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی کسی بات کو نہیں سن رہا تھا، بلکہ اپنی بدگمانی کا زہر اس کی نسوں میں انڈیل رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں نے تم پر یقین کیا۔ چھٹاک بھر لڑکی نے مجھے ناکو چنے چبا دیے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی حرین، میں نے تم سے عشق کیا تھا، تمہیں پا کر تمہیں معتبر کر دیا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم وہی گندی گلی کا کیڑا ہو جو کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص اپنی حد پار کر رہا تھا، اس کے وجود کی تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے اس پر وہ الزام لگا رہا تھا وہ جو سہنے کے قابل نہیں تھی۔ خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں، خدا کا واسطہ ہے برہان، میری بات سن لیں۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ میری بات سنیں برہان، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے نرمی سے برہان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے وہ اس شخص کو اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی، جو شخص در حقیقت اس کے کردار کا گواہ تھا۔ کل اسی بستر پر وہ اس کے وجود پر حکمرانی کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ سب کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ کل تک مجھے بھی یہی لگتا تھا، جب تم میرے بازو میں سسکتی تھیں، درد سے تڑپتی تھیں، تمہاری روتی ہوئی آنکھیں التجا کرتی تھیں، تو میں سب کچھ سچ مان کر یقین کر لیتا تھا۔ لیکن اب اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اس نے حرین کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب اس پر جھکا، اس کے بے تحاشا قریب آیا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں بانٹ نہیں سکتا، تم جانتی ہو نا یہ بات، اور اس کے باوجود تم نے مجھے دھوکہ دیا حرین۔ ڈاکٹر شائستہ کی بات سنی تھی تم نے؟ وہ کہہ رہی تھی 6 سے 7 ہفتوں کا حمل ہے اور ہماری شادی کو ابھی 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اپنے وجود میں پلنے والی خوشی کی وجہ سے اس وقت وہ ڈاکٹر شائستہ کی بات سن کر ایک لمحے میں ہی اس قدر ایکسائٹڈ ہو گئی کہ مزید ان کی بات پر وہ غور ہی نہیں کر پائی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو ساری زندگی پچھتاتی رہو گی تم۔ وہ اس کی لاکھ منت سماجت کرتی رہی، اسے یقین دلانے کی لاکھوں کوشش کی، لیکن وہ اسے روتا سے سکتا ہوا گاڑی نکال کر حویلی سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں گیا۔ اس کا غصہ وقتی غصہ نہیں تھا۔ رات کے جانے کس پہر وہ کمرے میں واپس آیا، لیکن اس نے مکمل طور پر حرین سے بات چیت بند کر دی تھی۔ شام کا کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا، بڑی مشکل سے چلنے والے زہر مار کیے، اور پھر برہان کا انتظار کرتی رہی۔ ہزاروں میسیجز اس کے نمبر پر بھیج دیے، نہ جانے کتنی کالز کر لیں، لیکن نہ ہی برہان اس کی کال پک کر رہا تھا اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا۔ آبدہ بیگم آ چکی تھیں، لیکن اس نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اپنے کمرے میں آرام کرے گی۔ وہ اس وقت ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اسے مزید کتنی تذلیل کا نشانہ بنائے گا، لیکن جو قیامت اس کے سر پر پھوڑ دی گئی تھی وہ اس قدر بے اختیار تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس دشمن جاں کے چہرے کو وہ نہ جانے کتنی دیر ترستی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے بغیر ایک لمحے کا بھی تصور کرنا محال تھا۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے اس سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا کم بات تھی اس کے لیے، تو یہ بات کسی گہرے صدمے کے برابر تھی، وہ بھی اس حالت میں جب وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کل کیا ہوگا۔ برہان اس کے بچے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گی، لیکن اس وقت اسے صرف اور صرف برہان کو منانا تھا، اس سے بات کرنی تھی۔ وہ اس کی محبتوں کے بغیر ادھوری تھی۔ اپنا سب کچھ وہ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی جس کے نام ہو کر اس نے عشق کی آخری منزل کو پا لیا، اور اب وہ شخص اگر اسے ادھورا چھوڑ دیتا تو وہ شاید رائیگاں چلی جاتی۔ اس نے بار بار کوشش کی، ہر بار برہان اس سے بات کرنا چاہتی، لیکن برہان نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر وہ اپنا اور اپنے رشتے کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تو اسے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان 3-4 دنوں کی اذیت کتنی شدید تھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ آبدہ بیگم نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے پوچھ لیا، اس کی ماں
اس کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ لڑکی تھی جس نے اپنے لبوں سے کفل نہیں ہٹایا، نہ ہی اس نے اس خوشخبری کے متعلق عابدہ بیگم کو بتایا تھا اور نہ ہی کسی اور کو۔ اسے خوف تھا، شدید خوف۔ اگر لوگوں کے سامنے برہان اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اس کے بعد کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ برہان نے اسے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی۔ وہ نہیں جانتے ڈاکٹر شائستہ نے ایسا کیوں کہا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسی وقت بھی وہ سب لوگ ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ ایک بے وجہ سی خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عابدہ بیگم نوٹ تو کر رہی تھیں، لیکن وہ بیجا بچوں کی زندگی میں مداخلت سے گریز کر رہی تھیں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات خود ہی سلجھا لینے چاہئیں، اور پھر جب تک برہان اور حورین خود بتانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے وہ کبھی زبردستی کی قائل نہیں تھیں۔ مما، میں نے کل شام آپ سے تذکرہ کیا تھا بیرون ملک جانے کا۔ منہ میں لقمہ لے جاتے ہوئے ہاتھ لرزا۔ حورین نے نم آنکھیں برہان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عابدہ بیگم انہماک سے اسے سن رہی تھیں۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ حیران ہونا صرف اس کے لیے ضروری نہیں تھا، عابدہ بیگم بھی پریشان رہ گئیں۔ کیا تم دونوں جا رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے حورین کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ کوئی بزنس میٹنگ ہے؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، اور اس بار بھی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، میں سب کچھ سنبھالتا رہوں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہے وہاں رہوں یا یہاں، آپ یقین رکھیں کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عابدہ بیگم کی موجودگی میں بڑی مشکلوں سے وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عابدہ بیگم کے سامنے اس کا یہ بھرم ٹوٹ جائے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، صرف مات دینے کے لیے۔ وہ رات اس کی زندگی کی منحوس ترین رات تھی۔ اس رات اس نے کیا کچھ نہیں کیا، کون سے پاپڑ نہیں بیلے۔ وہ ایسا لمحہ تھا جب اسے اپنے پیٹ میں پلتی ہوئی اس ننھی سی جان سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس نے برہان کی محبتوں کو کھو دیا تھا۔ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے اسے چھوڑا نہیں، لیکن اسے اعتبار کی موت مار کر یوں بے جان چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ اپنے لاشے کو تا عمر سنبھالتی رہ جائے۔ وہ اسے ایسی موت مار رہا تھا جو لا علاج مرض کی طرح اندر سے کریدتی رہے، اور انسان بے بس ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ جائے جسے نہ جینے کی امنگ ہو نہ مرنے کا خوف۔ میرے ساتھ چلیں، ایک بار DNA رپورٹ کروا لیتے ہیں۔ اس نے خود کو مار کر یہ بات کہی تھی۔ ایک عورت کے لیے اپنا کردار کو مارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے عزت نفس برہان کے قدموں میں رکھ دی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں جو طے کر چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور نہیں چاہتا کہ تم اپنے اور میرے رشتے کو تماشا بنا کر مجھے مجبور کرو کہ میں اسے توڑ دوں۔ وہ بڑی سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ چکا تھا، وہی چہرہ جس پر وہ اپنے لب رکھتا تو اٹھانا بھول جاتا۔ برہان، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اور اس بار اس کے چہرے سے ہٹتا ہوا ہاتھ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ آخر کتنی قسمیں کھاؤ گی تم؟ میری، اپنی، اس بچے کی جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے؟ کس کس کی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلاؤ گی؟ مجھے نہیں یقین آتا، نہیں کرنا تم پر یقین۔ بس اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جدائی موت سے زیادہ بری چیز ہے۔ مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ برہان، ہو سکتا ہے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ ذرا اس شخص کی بے بسی کا ماتم کریں جو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت سے اپنی مجبوری کا تذکرہ کر رہا ہو۔ محبت اسے مجبور چھوڑتے ہوئے مزید مجبور کر دے۔ ذرا اس شخص کے نقصان پر غور تو کریں، جس سے وہ شخص ٹھکرا کر چلا جائے جس کے لیے اس نے ساری زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ صبح 10 بجے کی بجائے اسی رات نکل گیا۔ اس نے عرفان سے کہا تھا کہ اسے چھوڑ آئے۔ خدا جانے اس نے عابدہ بیگم کو کیا بتایا، لیکن یہ طے تھا کہ عابدہ بیگم ابھی ان دونوں کے معاملات سے واقف نہیں تھیں، ابھی تک ان دونوں کے درمیان موجود ناراضگی کو نہیں جانتی تھیں۔ ہو سکتا تھا اگر وہ جان لیتیں
تو کوئی حل نکل آتا، لیکن نہ اس نے بتانا ضروری سمجھا اور نہ ہی حرین میں اتنی ہمت تھی وہ خود انہیں سب کچھ بتا دیتی۔ وہ ختم ہو چکی تھی، وہ رات اس نے روتے روتے گزار دی۔ اس نے شدت سے التجا کی تھی وہ مر جائے اسی پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کے ساتھ جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک یہ رات جو اس کمرے میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور ایک وہ رات جس روز وہ حجلہ عروسی میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ مقدر اس پر اس قدر مہربان ہوگا کہ اسے برہان شاہ سے نواز دے گا۔ عروسی لباس اور چمکتے زیورات سے زیادہ چمک رہی تھی اس کی چمکدار آنکھوں میں جو اس وقت اپنی محبت پر ناز کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، خوشبوؤں میں بکھرا ہوا وجود جسے دیکھ لینے کے لیے لوگ ترس جاتے، وہ جو ہر محفل پر اپنی ڈھاک بٹھائے رکھتا، وہ جو بات کرتا اور وقت سہمتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا، اس کے تراشیدہ لب کسی کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھیر دیتے، وہ مسکراتا تو سامنے والا اپنی بات بھول جاتا۔ وہ ایسا ہی تو تھا برہان شاہ، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا شخص ایک لڑکی کے سامنے اپنا دل ہار گیا۔ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی تھی، لیکن عابدہ بیگم ایک حقیقت شناس اور مہذب خاتون تھی۔ سو اس نے اپنی ماں کے سامنے جب اپنی خواہش کا تذکرہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئیں۔ اگر اسے میرے بیٹے نے پسند کیا ہے تو یقیناً قابل تعریف ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھیں جس روز انہوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بات کرتے ہوئے دیکھا، اس روز انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنی پاکیزہ اور شفاف سی روح کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دل سے خوش اور مطمئن تھیں اور اسی چاہ اور محبت سے حرین کا ہاتھ مانگ کر آئیں۔ محمد حسین صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اچھے گھر کا لڑکا تھا، اچھی خاتون تھیں، اور سب سے بڑی بات تھی کہ ان کی بیٹی کی آنکھوں کے جگمگاتے دیے انہیں آگاہ کر رہے تھے کہ وہ خوش اور مطمئن ہے۔ سو انہوں نے بھی رضامندی دے دی، اور اس روز برہان کے ساتھ ہونے والے نکاح پر وہ حرین محمد سے حرین شاہ بن گئی۔ یہ سب کچھ ایک خواب تھا، ایک حسین بلبلے کی طرح جس کے ہزاروں رنگ اس قدر دلکش ہوں کہ وہ دھوپ میں چمکتا ہوا دکھائی دے، لیکن جیسے ہی بے اختیار ہو کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائیں تو وہ نامحسوس طریقے سے پھٹ کر ہمیں افسردہ کر دے۔ اور یہ خوشی بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اسے بڑی دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو سرخ رنگ تم پر کس قدر جچتا ہے حور؟ وہ بولا تو مخمور لہجہ مقابل کا دل دھڑکا گیا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر برہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے جس روز تمہیں برستی بارش میں پہلی بار دیکھا تھا، اس روز بھی تم سرخ رنگ سے مزین تھی، اور اس روز میں نے طے کر لیا تم اسی طرح سرخ رنگوں میں سج کر میری دلہن بنو گی۔ دیکھو میرا خواب مکمل ہو گیا۔ وہ مخمور سے لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے خواب نہیں تعبیر کہیں شاہ صاحب، کیونکہ خواب آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور یہ تعبیر ہے جو مستقل آپ کے پاس رہے گی۔ وہ دلکشی سے بولتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جس قدر معصوم تھی اتنی ہی معصومیت بھری باتیں کرتی تھی۔ اس نے بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھو لیا۔ اور سرخ رنگوں میں نہانا کسے کہتے ہیں؟ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا۔ شفق کے بکھرتے ہوئے رنگ حرین کے چہرے کو جگمگانے پر مجبور کر گئے۔ بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ سرخ رنگوں میں ڈوب گئی، اور یہاں مقابل کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ نرمی سے اس کی سراہی دار گردن کو ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنی سانسوں کے بے تحاشا قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کی شفاف پنکھڑیوں کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے وہ اس کانپتی ہوئی لڑکی پر اپنے پہرے جما چکا تھا، جس کا دل اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ برہان شاہ نرمی سے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، اور کمرے کی ہر چیز نے جیسے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ ان کا ملن اس قدر حسین ہونا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ نظر بد کس کو کونے میں جھانکتے ہوئے ان دونوں پر اپنی ڈھاک بٹھائے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے کیا نقصانات ہیں اور ان پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اپنی آنکھوں کو بند کیے اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اپنے نرم اور گرم پوروں سے اس کے وجود کو ہیوی جیولری سے آزاد کرواتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشیوں کے رس گھول رہا تھا۔ اس روز میں نے برستی بارش میں تمہارے جسم کے نشیب و فراز پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اگر غور کیا تھا تو تمہاری بھیگی لٹوں پر، جنہوں نے بھیگ کر میرے دل کو محبت کی بارش میں بھگو دیا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کی زبان سے اتنا دلکش اقرار نہیں سنا تھا۔ اقرار وہ بھی حسین لبوں کا اقرار اس کے دل پر قیامت بن کر گر رہا تھا۔
میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں برہان، میں کبھی بھی آپ کے مان کو نہیں توڑوں گی، میں کبھی بھی آپ کی محبت کو مات نہیں آنے دوں گی۔ اور برہان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں زندگی بھر تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا، چاہے پھر جو بھی ہو جائے، لیکن مجھے مجبور مت کرنا کہ مجھے تمہیں خود سے جدا کرنا پڑے، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں بہت ہر دھرم ہوں۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا اور تم صرف میری ہو۔ مجھے دنیا اور آخرت میں صرف تمہاری ہی طلب ہے۔ اور پھر اس نے ظاہر بھی کیا اپنے سامنے اسے بکھیرتے ہوئے۔ وہ اس کے سارے رنگوں کو محسوس کر رہا تھا، اس کے آبشاروں جیسے بالوں کو پہلی بار اس نے اپنی انگلیوں سے گرایا اور گویا اس کے دل پر بارش ہو گئی۔ وہ سیاہ چمکدار بال کسی حسین رات کی طرح اس پر سایہ فگن ہوئے تھے۔ اس کے لبوں کی چمک کو اپنے لبوں سے زائل کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا نشانات چھوڑ رہا تھا۔ سلگتی ہوئی سانسیں، دھڑکتے ہوئے دل اور مہکتا ہوا بدن، اس رات کو مخمور کرنے میں کس چیز کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں کرتے ہوئے وہ اس کی سسکیوں کو پرواہ کیے بغیر اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا، اور وہ اس اترتے ہوئے انجانے وجود سے گھبراتے ہوئے اپنے وجود کو سمٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنسو اس کی پلکوں کی باہر توڑ کر اس کے رخساروں پر بہتے چلے گئے، لیکن سامنے موجود شخص کو اس کے آنسو سے بھی محبت تھی، سو انہیں اپنے لبوں سے چن کر معطر کر دیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم سی روشنی کو بجھاتے ہوئے وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور وہ اس کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، سب سے خوبصورت رات، جب اسے برہان شاہ میسر ہو گیا۔ لیکن وہ صرف ایک رات نہیں تھی، اگلی آنے والی ہر رات وہ اس پر یوں ہی سایہ فگن ہو جاتا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیل لیتا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے کون سا مقام رکھتی ہے۔ اس گھر میں صرف 3 لوگ تھے اور اب چوتھا اضافہ حور کا تھا۔ عرفان، عابدہ بیگم کا بھانجا، جنہوں نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد عرفان اب انہی کا بیٹا تھا اور انہی کے گھر میں رہتا تھا۔ برہان سے عمر میں 5 سال چھوٹا، لیکن محبت دونوں کی بھائیوں جیسی ہی تھی۔ عابدہ بیگم، برہان اور حور، ان کے پاس کوئی لمبے چوڑے رشتہ دار نہیں تھے۔ سکندر صاحب کی وفات کے بعد عابدہ بیگم نے خود کو اپنے بچوں تک محدود کر لیا تھا۔ جو رشتے منہ موڑتے گئے انہوں نے بھی پلٹ کر ان رشتوں کی جانب نہیں دیکھا تھا، سو وقت نے پلٹا کھایا۔ بازی برہان کے ہاتھ میں آئی تو اس نے بھی سب کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے برے وقت میں ان سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عابدہ بیگم کی محبت کے بنائے ہوئے اس آشیانے میں کب بدگمانی نے اپنے پنجے گاڑ دیے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بدگمانی کسی ظالم عقاب کی طرح ان کے آشیانے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، اور اس کا سب سے گہرا وار وہی کمزور کونا تھا، برہان شاہ کا دل، سو اس نے سب سے پہلے اسی پر وار کیا۔ اس روز چلا گیا، کب گیا، کہاں گیا، یہ سب کچھ جاننے کی اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ اگر اسے فرصت تھی تو صرف اس بات کی کہ وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ جانے کتنے عرصے کے لیے۔ اس کی شامیں تو اس کے آنے سے معطر رہا کرتیں۔ اس کے دن کا آغاز تو برہان کی محبت بھرے لمس سے ہوتا۔ عابدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سوپ دیکھ کر اسے عجیب سی گھن آنے لگی۔ ان سب چیزوں سے تو اس کا دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں، نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور شائستگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم برہان کے جانے سے افسردہ ہو، لیکن میں خود حیران ہوں کہ وہ یوں اچانک کیوں چلا گیا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اب اس کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی، وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی، عابدہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اب تو رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب آنکھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ سب کے سامنے وہ بھیگ جایا کریں۔ نہیں آنٹی، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے۔ عابدہ بیگم نے نرمی سے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سوپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چلی گئی۔ آنٹی سے اٹھا کر لے جائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تم نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، پاگل مت بنو، تمہارا بخار نہیں اتر رہا، اپنا چہرہ دیکھو کس قدر زرد ہے، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ دیکھو میرا بچہ، میں تم دونوں کے درمیان ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی،
لیکن مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو کر بھی چلا گیا ہے تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن اگر تم یوں بستر سے لگ جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اب گرم سوپ سے چمچ بھرتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا رہی تھیں جب ایک لمحے میں اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا اور پھر زور سے آنے والی ابکائی نے اسے بستر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ عابدہ بیگم حیرت زدہ رہ گئیں۔ آج سے پہلے ان پر یہ انکشاف نہیں ہوا تھا کہ وہ دادی بننے والی ہیں، اور اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے وہ روک نہیں پائیں۔ اس نے چپ چاپ عابدہ بیگم کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور عابدہ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ رونا کس بات کا ہے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ صرف اندر کا درد کم کرنے کا کوئی ذریعہ۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سب کے بعد بھی وہ تم سے ناراض رہے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا میری جان۔ بس کرو، اب خود کو میرے حوالے کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، بس مسکراؤ، کیونکہ پروردگار تمہیں ماں کے درجے پر فائز کرنے والا ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود ان کو نہیں بتا پائی کہ انہی خوشیوں نے تو اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اسی دلکش خوشخبری نے ہی تو اسے برہان چھین لیا ہے۔ برہان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی عابدہ بیگم نے، لیکن اس سنگ دل نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، نہ ہی وہ کوئی بات سننا چاہتا ہے، نہ خود سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ یوں معاملے سلجھتے نہیں بلکہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے حور کو ہر جانب سے بلاک کر دیا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کسی کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگ سکتی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس دشمن جاں کی آواز سننا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں، سوالات، ہر گزرتا ہوا دن اذیت ناک تھا۔ یوں تو ہر دن ہی اس شخص کے بغیر مشکل تھا، لیکن گزرنے والے پہلے ہفتے نے اسے نیم پاگل کر دیا، یوں جیسے برہان کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک چھوٹی سی بدگمانی، جسے بڑھتے ہوئے فاصلے نے زہر بنا دیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوئے، اور شیطان نے خدا جانے اس کے دل میں کیا وسوسے پیدا کیے کہ وہ شخص تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کسی کے ساتھ اپنی پینسل شیئر نہ کرنے والا شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا من پسند شخص کسی اور کی دسترس میں رہا ہو۔ اس ایک زہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس سے اس قدر زہریلا کر دیا کہ وہ اپنے رشتوں کو ہی ڈسنے لگا تھا۔ وہ سرد شام تھی، ڈائری لے کر وہ چھت پر چلی آئی۔ سرمئی کپڑوں میں وہ سرمئی شام کا حصہ لگ رہی تھی، پشت پر بکھرے ہوئے بال، بے سکون سا چہرہ، بے رونق آنکھیں۔ تو کیا اب میں اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں؟ مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں۔ لکھے ہوئے الفاظوں کو نہ جانے وہ کتنی دیر تک پڑھتی رہی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کا وجود، کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو حسین سا خواب آنکھوں میں ٹوٹا ہوا تھا، اس کی کرچیاں وہ کسی کے سامنے نہیں بکھیر سکتی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا بھابھی۔ لمحے میں اس نے خود کو سمیٹ کر پلٹ کر عرفان کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا برہان بھائی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے آپ کی؟ وہ پہلے بھی ان دونوں کے درمیان ایک خاص جز تھا، ایک اہم حصہ۔ کاش کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی، وہ ناراض ہوتے، میں انہیں منا لیتی۔ تو کیا وہ ناراض نہیں ہیں؟ اس کے دوسرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عرفان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ شفق کے رنگوں میں مسکراتی ہوئی لڑکی کے چہرے پر سارے رنگ پھیکے تھے، بے آواز خواہشیں بیان کر رہی تھیں۔ اسے برہان شاہ سے عشق تھا، وہ عشق جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ کیا تم برہان سے میری بات کروا دو گے؟ عرفان سے التجا کر رہی تھی، اور عرفان نے بے اختیار سائٹ پر پڑے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ اس کے پاس اپنا موبائل تھا، برہان اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں لگا۔ سوچ چپ چاپ برہان کو کال ملا دی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر وہ دانستہ طور پر دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے موبائل تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ وہ دشمن جان اسکرین پر نمودار ہوا، مصروف، بے حد مصروف، سخت انداز۔ عرفان نے بس اس کی سسکی سنی تھی۔ اس نے جس شدت سے برہان کو پکارا تھا وہ چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پایا۔ کیسی ہو تم اور تمہارا بچہ؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ کسی بے بس عورت سے غیر بن کر اس کا حال دریافت کر رہا ہو۔
ہمارا بچہ، اس نے آہستگی سے کہہ دیا، اور برہان نے سختی سے اپنے لبوں پر انگلی جما کر اسے رونے سے باز رکھا، اسے کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ اسے تم خود تک ہی محدود رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کسی اور کا سہارا مت لو، مجھے یہاں چین سے رہنے دو حرین۔ آپ اب کب آئیں گے برہان؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنا سوال دہرایا، اور وہ طنزیہ سا مسکرا دیا۔ مجھے اس دن تم تسلیم کر لو گی، اس روز میں واپس آ جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا، کیونکہ برہان شاہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا شخص ہے۔ بس تم اقرار کر لو، اس بات کو مجھ سے منسوب کرنا چھوڑ دو۔ میں آپ کو کتنا یقین دلاؤں برہان، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ اور اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بدمزاح ہو کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آج کے بعد تم کال نہیں کرو گی۔ کال کاٹنے سے پہلے اس نے حرین کا ایک لفظ بھی نہیں سنا، اور اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے روتی رہی۔ عرفان اس کے پاس آ کر موبائل کب لے گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ اسے کوئی تسلی نہیں دے پاتا۔ دو راستے تھے، یا تو وہ اس بچے کو ختم کر دیتی، یا پھر وہ شخص اس کی بات سن لیتا، اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، اور دونوں ہی اس وقت مشکل لگ رہی تھیں۔ خود کو مقدر کے حوالے کرتے ہوئے اس روز اس نے طے کر لیا، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، خود کو ایک بار پھر سنوارے گی، برہان کی بن کر کہے لگائے گی، شوق باتوں پر مسکرائے گی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ خود کو قصوروار ٹھہراتی رہے۔ برہان اور اس کی لاتعلقی اسے اندر سے دیمک زدہ کر گئی ہے، لیکن پھر بھی اس نے مسکرانا سیکھ لیا۔ عابدہ بیگم بھی اس بات سے مطمئن ہو چکی تھیں، کیا وہ پہلے سے بہتر ہے۔ انہیں لگا شاید اس کے اور برہان کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اصل بات تو وہ نہیں جانتی تھیں، لیکن اب وہ ان کی بہو تھی، ان کی برہان کی محبت، اور برہان کبھی اس کے خلاف کچھ نہیں سنتا تھا، نہ ہی وہ ایسی ماؤں میں سے تھیں جو اپنے بیٹے اور بہوؤں کے درمیان فاصلے بڑھانے میں مطمئن رہیں۔ عرفان نے حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس سے بھی زیادہ جس طرح وہ برہان کی موجودگی میں رکھا کرتا تھا۔ شاید وہ اسے ہمدردی کر رہا تھا۔ عابدہ بیگم نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اسے حرین کے چہرے کی اداسی اچھی نہیں لگتی۔ وہ عرفان کی باتوں پر کھلکھلاتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے اداسی کو بھول جایا کرتی، کبھی کبھار بابا سے ملنے چلی جاتی، ان کے پاس رک جاتی، لیکن انہیں بھی اسی مطمئن انداز سے مطمئن کر دیتی جو انداز اس نے ایک عرصے سے اپنایا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں، میرے لیے بھی ایسی ہی بیوی ڈھونڈیں جو کھلکھلا کر ہنسے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو ہنسنا پڑے۔ عرفان بڑی دلکش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی دونوں ہی ہم عمر دکھائی دیتے۔ حالانکہ اب تمہیں اپنے لیے کوئی بیوی ڈھونڈ لینی چاہیے۔ اپنے بھاری بھرکم وجود کو شال میں لپیٹے ہوئے وہ مسکرا دی۔ عابدہ بیگم بھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ گھر کے دونوں خواتین کو اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اب بندہ ناچیز کب تک یہ دکھ جھیلتا رہے؟ وہ اپنی ہلکی پھلکی نوک جھونک سے انہیں لطف اندوز کر رہا تھا، جب اچانک اس کی کمر میں اٹھنے والے درد نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اٹھنے لگی، اس کا ارادہ تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹے گی، لیکن جلد ہی درد سے بے حال ہو کر اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور عابدہ بیگم فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا چندہ؟ جسم میں اٹھنے والا انتہائی ناقابل برداشت درد اس کے لیے نیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ بے حال ہو گئی۔ اس وقت اسے ضرورت تھی اس شخص کی جو اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہتا، جو اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے تسلی دیتا، لیکن وہ دستیاب ہی نہیں تھا۔ اس نے موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، اسے لگا تھا وہ اسے دبوچ لے گی۔ ایک آخری بار اس نے التجا کی کہ وہ اسے برہان شاہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی سنگ دل تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس دشمن جان سے محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ درد سے بے حال ہوتی رہی، اور پھر گزرتے ہوئے گھنٹوں کے بعد اسے اپنے صبر کا وہ حسین پھل ملا تھا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ وہ 2 ننھے وجود اس کے ارد گرد رکھے گئے تو وہ اپنے سارے درد بھول گئی۔ پروردگار نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، یہ تو وہ جانتی تھی کہ ٹوئنز ہیں، لیکن تب سے ہی اس نے التجا بھی کر رکھی تھی کہ پروردگار اسے بیٹی عطا کرے، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی۔ جہاں پہلے اسے بہن کی کمی محسوس ہوتی تھی، ماں کا ساتھ نہیں تھا، اسے ایک بیٹی کی اشد ضرورت تھی، لیکن یہ پروردگار کے فیصلے ہیں۔ عابدہ بیگم تو نہال ہو گئیں۔ اس نے سختی سے منع کر دیا کہ بیٹوں کی تصویر برہان کے پاس نہیں جانی چاہیے،
اور عابدہ بیگم کو اس کے فیصلے کا احترام تھا، سو انہوں نے عرفان کو بھی منع کر دیا۔ بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا حویلی میں استقبال کیا گیا۔ خدا نے انہیں 2 پھول عطا کیے۔ اس کا بڑا بیٹا ہو بہو برہان جیسا تھا، بھوری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، اور نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، جبکہ دوسرا بیٹا شکل و صورت میں اس کا اور برہان کا مکسچر تھا۔ یہاں بھی وہ شخص بازی لے گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کسی نے بتایا یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کا ریئیکشن کیا تھا، لیکن اب خدا نے اسے تھام لیا تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ نہیں رہا تو اس سے ضرورت ہی نہیں رہی اب اس شخص کی، وہ چاہے اپنی بدگمانی کے زہر کو ساری زندگی پیتا رہے۔ اب اس نے کوششیں ترک کر دیں۔ اس روز عرفان نے سرسری سا ذکر کیا، بچوں میں اس قدر بزی رہتے ہیں کہ اب گھر میں چہل پہل ہے۔ وہ بے سکون سا ہو کر پہلو بدل گیا۔ یہ بھی عرفان نے بتایا 2 بیٹے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس نے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ دل کی گھٹن اس قدر بڑھتی گئی کہ نہ جانے کتنے ہفتوں تک وہ بے تاب رہا۔ پلٹ کر دیکھنا، جھکنا، سوال و جواب کرنا، یہ اب اس کی انا کے خلاف تھا۔ وہ انا پسند شخص بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس وقت تو عرفان سے ہی بات کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ عرفان کی گود میں رکھا تھا جب اسے پیچھے سے آنے والی آواز نے بے تاب کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عرفان کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بس کمرے میں داخل ہوئی۔ عابدہ بیگم کے ساتھ اسے کہیں جانا تھا۔ ذوحان کو وہ ساتھ لی جا رہی تھی، جبکہ روحان عرفان کے پاس تھا۔ ویسے بھی روحان اس کے پاس مطمئن رہا کرتا، وہ بھی اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا۔ عرفان تم اسے پکڑ لو، آنٹی اور میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، میڈ بھی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ضد کر رہا ہے۔ عرفان کی ساری توجہ کھلکھلاتے ہوئے روحی کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ عجیب بے تاب و بے قرار سا پہلو بدلتا رہ گیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ کال کاٹ دے، منظر سے غائب ہو جائے، لیکن پھر اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز کو سنا تھا تو نہ جانے کیوں چور دروازے سے آنے والی آواز پر رک گیا۔ عرفان نے ہاتھ بڑھا کر وہ گولو مولو سا وجود اٹھا لیا جو اب 8 ماہ کا ہو چکا تھا۔ نہ ہی اسے خیال آیا اور نہ ہی حور کو یہ خیال رہا۔ جلدی سے بچہ اسے تھماتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ اس نے روحان کو چومتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا۔ تب اس کی توجہ سامنے اسکرین کی جانب گئی۔ وہ کچھ تھم سا گیا۔ برہان بڑی بے تاب نظروں سے روحان کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ اور بھورے بال، وہ ہو بہو برہان جیسا تھا، گویا سارے نقوش اسی سے چرا لیے ہوں۔ وہ عجیب نظروں سے روحان کو دیکھتا رہا۔ روحان اپنے ہاتھوں کی کھیل میں مست، کبھی کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسکرین میں گھورتے ہوئے شخص کی جانب بھی اٹھا لیتا جو حد سے زیادہ بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کا نام روحان ہے، عرفان نے بات کا آغاز کیا۔ وہ اب عرفان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ بے تابی اس قدر بڑھی کہ اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چھوٹا ذوحان بھابھی اور آپ کا مکسچر ہے، لیکن یہ ہو بہو آپ کی طرح ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اس نے کال کاٹ دی۔ دل میں الجھن بڑھنے لگی۔ وہ بچہ اس کے جیسا کیوں تھا؟ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پریگنینسی پہلے سے تھی، حریم نے اسے دھوکے میں رکھا، لیکن اس بچے کی شکل و صورت اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے مکافات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس روز اس نے کوشش کی سر جھٹک کر وہ یہ بات بھول جائے، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ہر شام اسے اداس کر دیتی، ہر دن اسے بے چین کر دیتا۔ اگلی بار اس نے عرفان کو خود کال کر کے کہا کہ اس بچے کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے بچے کو بھی۔ عرفان تذبذب کا شکار تھا۔ بھابھی نے منع کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کو آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عرفان کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اور وہ ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں انہیں نہیں دیکھوں؟ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو آپ کو اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے۔ عرفان میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم مجھے وہ دونوں بچے دکھاؤ گے؟ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ عرفان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اگر یہ بچے ان دونوں کے ملنے کی وجہ بن جاتے تو اس سے اچھا اور کیا تھا؟ وہ یہ رسک لے لیتا۔ ٹھیک ہے، میں عصر کے وقت ان کو چھت پہ لے جاؤں گا، پھر میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بھابھی کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر اس کی عزت کرتی تھی، اس پر یقین کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے برہان کو کال کر لی۔ وہ جیسے انتظار میں تھا، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ وہ دونوں خوبصورت شہزادے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہ ذوحان ہے،
دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کی ماں ان پر کافی محنت کرتی ہے۔ گولو مولو سے بچے دیکھنے میں صحت مند لگ رہے تھے۔ اس نے زیر لب ماشاءاللہ کہہ دیا۔ عرفان ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں واقعی ایسے تھے۔ ذہان شکل و صورت میں ان دونوں کا مکسچر تھا۔ اچانک ان دونوں بچوں کے پیچھے سے وہ نمودار ہوئی۔ نم اور حیرانگی بھری آنکھوں سے وہ عرفان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بے تاب ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا۔ اب آپ کو کیا ضرورت درپیش آ گئی مسٹر برہان شاہ، جو آپ انہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوئے پڑے ہیں؟ برہان بس اس کی سرخ چہرے پر پھنکارتی ہوئی آواز کو سن رہا تھا۔ وہ دکھ سے رو رہی تھی۔ عرفان شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ یہ میرے بچے ہیں، انہیں دیکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں اب اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں؟ نکل جاؤں گی، جس روز آپ کی آمد کے بارے میں آگاہی ہوگی اسی روز نکل جاؤں گی۔ انہیں لے کر آپ نے مجھے بد کردار کہا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بچے آپ کے نہیں ہیں، تو پھر آپ انہیں مجھ تک ہی محدود رہنے دیں۔ وہ پھٹ پڑی چیخ کر کہتے ہوئے وہ ایک نظر عرفان کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے عرفان کے ساتھ بھی بات چیت ترک کر دی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ وہ برہان کی پرچھائی بھی اپنے بچوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس روز وہ پورے ایک ہفتے کے بعد عرفان کے کمرے میں آئی۔ وہ شرمندہ تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں معافی، لیکن اس نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھ پر ایک احسان کرنا، یہ بھی برہان شاہ تک پہنچا دینا، اور انہیں کہہ دینا کہ میرے اور میرے بچوں کی راہ سے دور چلے جائیں، اتنا دور کہ ہم ان کی پرچھائی کو بھی نہ دیکھ پائیں۔ عرفان کتنی دیر وہ رپورٹ دیکھتا رہا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس معصوم سی لڑکی کا اصل معاملہ کیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آئی بات۔ برہان اس حد تک جا سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہ رپورٹ چپ چاپ برہان کو سینڈ کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بعد برہان کیا کرے گا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ برہان سے نہ ہی بات کرے گا، نہ ہی کوئی رابطہ رکھے گا، اور اس کی اصلیت کے بارے میں عابدہ بیگم کو بھی آگاہ کرے گا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے نہ جانے کتنی دیر وہ ڈی این اے رپورٹ کو دیکھتا رہا، جس کے مطابق وہ دونوں بچے اسی کے تھے۔ 99.9% ان کا ڈی این اے میچ ہو گیا تھا۔ ان بچوں کا اصل باپ وہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی کہ اگر اس نے اب مراسم بڑھانے کی کوشش کی تو اگلا کاغذ خلا کا کاغذ اس کے پاس آئے گا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ گھنٹوں تک فرش پر بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی محبت کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا۔ وہ محبت جسے اس نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اگلے دن وہ ڈاکٹر سمیرہ انصاری کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاکستانی ڈاکٹر جو کہ دوست رضا کی خالہ تھیں۔ ساری صورتحال بتانے سے پہلے نہ جانے کتنی دیر اسے شرمندگی نے گھیرے رکھا۔ وہ بالآخر ساری ہی بات اس نے ڈاکٹر سمیرہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آپ بہت ہی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں مسٹر برہان شاہ۔ عمومی طور پر پریگنینسی کے بارے میں جاننے کے لیے جب لڑکی کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں کنفرم کیا جاتا ہے تو بعض لڑکیاں اس لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کرتی ہیں جس سے وہ شادی کے بعد گزر چکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی مسز کی شادی ہوئی، اور آپ دونوں سے تعلق کے بعد ہی حمل ٹھہر چکا تھا، اس لیے آپ کے پاس انہیں دوبارہ ڈیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنی معصومیت کی وجہ سے لاسٹ ڈیٹ کا ذکر کیا، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ مجھے حیرت ہے آج کل کے لکھے پڑھے طبقے پر، جو اتنی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں، حالانکہ یہ غیر ضروری بات ہے۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے جب لڑکی جلدی پریگنینسی کنسیو کر لیتی ہے اور شادی کے فوراً بعد اسے حاملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اٹس نارمل۔ شرمندگی کے باوجود وہ سر اٹھانے سے قاصر تھا۔ بے تحاشا سرخ آنکھیں، دھڑکتا ہوا دل، وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس رات وہ پوری طرح سگریٹس پھونکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرے گا، اپنے بچوں کا سامنا کرے گا۔ وہ کس طرح انہیں بتائے گا کہ وہ ان کا باپ ہے۔ وہ انہیں جھٹلا کر چلا گیا تھا۔ وہ کیسے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کس طرح اس نے منت کر ڈالی، لیکن وہ اس قدر سنگ دلی پر اتر آیا کہ اس لڑکی کی منت سماجت بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو پائی۔ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس گھر والوں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ عابدہ بیگم کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا حویلی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک عورت پر شک کرے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔
وہ عورت جو کہ اس کی بیوی کے مرتبے پر فائز ہو۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس روز وہ بنا بتائے حویلی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا استقبال بہترین نہیں کیا جائے گا۔ وہ واقف تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اب وہ سب کچھ اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے عرفان کو کال کر دی جو اسے ریسیو کر کے لے آیا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی عابدہ بیگم نے اسے وہیں رک جانے کے لیے کہہ دیا، یہ گھر میں اپنے پوتوں کے نام کر چکی ہوں۔ یہ گھر روحان زوحان اور ان کی ماں کا ہے۔ اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو اس حویلی میں قدم رکھنا، ورنہ تم اس حویلی میں نہیں آ سکتے۔ وہ بے یقینی اور بے چینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آگے بڑھ کر ان سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ نم نگاہیں اس پر ڈال کر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کے بیٹے نے انہیں حد سے زیادہ مایوس کیا تھا۔ اس کی آمد کے بارے میں جان چکی تھی، سو اس نے کمرے سے نکلنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس روز وہ سوالی بن کر اس کے دروازے پر آیا تھا۔ میں صرف ایک بار تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس روز ساری مغروری، ساری انا قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی، لیکن وہ پیٹھ موڑے کھڑی رہی۔ مجھ سے یا میری اولاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں مسٹر برہان شاہ۔ وہ حق بجانب تھی۔ بھلا ایک عورت کب تک کمپرومائز کی سولی پر لٹکی رہے؟ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں معافی نہیں چاہتا، لیکن ایک بار مجھے میرے بچوں کو دیکھنے دو۔ اس نے پلٹ کر ایک زناٹے دار تھپڑ برہان شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ وہی برہان شاہ تھا جو اپنے سامنے کسی کی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج اس کی اپنی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ آج بھی حسین تھا، دلکش تھا، اس کی نظروں کو بھا رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ فاصلے ان کے درمیان اس قدر حائل ہو چکے تھے کہ بدگمانی اب درمیان سے ہٹنے کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ نکل جائیں میری زندگی سے برہان شاہ، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ جیسے مردوں سے جن کی انا صرف عورت کے لیے ہو، جو اپنے جذبات کی آگ میں ہر ایک چیز کو جلا کر بھسم کر دیں، چاہے پھر وہ عورت کی عزت ہو، کردار یا پھر اس کی محبت۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی برہان شاہ، بے تحاشا محبت۔ اب محبت عشق کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن افسوس کہ آپ جیسے مرد اس محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ روتے ہوئے اس اذیت دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لے، اسے سینے سے لگا کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما دے، لیکن اب وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کھیلتے ہوئے دو شہزادے شاید اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ بے تابی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاہے وہ جتنی بھی سنگ دل تھی، لیکن اپنی سنگ دلی میں اس شخص کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے جتنا ہرگز نہیں گر سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ انجانے وجود کو اپنے قریب دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ وہ اکیلے نہیں رو رہے تھے، ان کا باپ ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ انہیں بے تحاشا چومتے ہوئے، انہیں گلے سے لگاتے ہوئے وہ ان کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اسے یہ حق نہیں دے رہے تھے۔ نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی نرم آغوش کو محسوس کیا تھا اور نہ ہی اب اسے پہچان رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عرفان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرفان نے انہیں اٹھا لیا اور وہ ایک ہی لمحے میں خاموش ہو کر پھر سے مسکرانے لگے۔ اس وقت صرف وہی جان سکتا تھا کہ وہ کس قدر ترسی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ عابدہ بیگم کو اس نے منا لیا، لیکن پھر بھی اس حویلی میں واپس نہیں آ پایا۔ ان 2 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن وہ اس لڑکی کے قدموں میں نہ بیٹھا ہو۔ کوئی ایسی شام نہیں تھی جس شام وہ سوالی بن کر اس کے سامنے نہ آیا ہو۔ کوئی ایسی صبح نہیں تھی جو اس کے پیغام سے خالی ہو، لیکن اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنے دل کو اس کی خواہش سے آزاد کر دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے دل کو اس قدر نرم تو کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اسے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن شاید اپنے قریب آنے کی، پھر سے وہی رشتہ قائم کرنے کی اسے اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس روز عرفان کی منگنی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے پسند کی لڑکی چن چکا تھا۔ عابدہ بیگم نے اسی حویلی میں اس کی منگنی کی تقریب رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ برہان اس کی منگنی میں شرکت کرے، لیکن کہہ نہیں پایا۔ اس نے خود ہی اجازت دے دی کہ وہ برہان کو بلا لے۔ اس شام کی تقریب میں وہ دلکشی سے کھڑا تھا، نگاہ متلاشی سے ہو کر اسی وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسی کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، اور تب وہ اسے دکھائی دی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں کامدار پلو کو نفاست سے کندھے پر سیٹ کیے، اپنے بالوں میں کرلز ڈالے، اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اس کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ جب تک کھڑا رہا، اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھا اور بالآخر بے تاب ہو کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔
تمہیں دیکھ لینے کے بعد میری آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے، لیکن میرا دل سکون سے خالی ہے۔ حور بس کرو، ساری ناراضگی کو ختم کرو۔ تمہاری ساری راہیں مجھ تک آتی ہیں، تم مجھ سے ایک بار راہیں جوڑ کر مجھے معافی کا موقع دو۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ بس اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی پشت پر کھڑی عابدہ بیگم کیا کہہ رہی تھیں وہ جانتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کے پیغام کو بھی وہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ اسے بیٹی کا مقام دیا۔ عزت نفس، انا مغروری، سب کچھ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، اور وہ بس اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ دوبارہ مجھ سے تعلق قائم کر کے میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ایک بار آپ کو کھونے کی اذیت سے گزر چکی ہوں، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے شدت سے رو پڑی، اور اس نے نرمی سے ہاتھ تھام کر اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ اسے یقین تھا ایک دن وہ اسے منا لے گا، لیکن اب اس کی اپنی ذات بدل چکی تھی۔ اس نے رشتوں کا جو روپ دیکھا تھا، اسے یقین ہو گیا محبت میں انا بدگمانی مرد کو مردانگی سے نیچے گرا دیتی ہے۔